ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر، اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ۔ مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ، اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے۔ تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا، وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا؟ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے، اسے کس نے شہید کیا تھا؟ جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی الاسلام نے باغی کہا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران۔ 60 سال کی عمر، آلموسٹ 50 سے 60 کے درمیان، 2 پتھر اٹھائے ہوئے۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا، اے عمار، تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار نے کہا، اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن آزمائش تو ہونی تھی۔ ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ بتاؤ۔ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو، کرو، 100 دفعہ کرو، عمار ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کرو، بتاؤ لوگوں۔ اور اس جنگ نے کلیئر کر دیا کون حق پہ ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں، اینڈ تے میں تعارف کراواں گا، خدا فری، پوری دنیا جاندا ہے، تسی بھی لے لینا، ایتھے سارے نو فری ملے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ابو الغادیہ ایک صحابی تھا صلح حدیبیہ کا، اس نے عمار کو قتل کیا۔ مسند احمد میں یہ حضرت عمر بن عاص کانپتے ہوئے آئے، حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو عمار قتل ہو گیا، اور حضور نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پیشاب میں ہی پھسلتا ہے، خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات، ہم نے اس کو مارا، نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا۔ پھر مولا علی نے بھائی پھکی دی تھی، انہوں نے کہا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن، نہ رسول اللہ لے کے آندے نہ حمزہ قتل ہوندا، ایک تو کیڑی گل کیتی ہے۔ پھر مسند احمد میں یہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اس کی وجہ سے ابو الغادیہ روتا تھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو 2 بندے حضرت عمار کا کٹا ہوا سر لے کے اور آپس میں لڑ رہے تھے، منو نام دیو، منو نام دیو، تے اودے کو نہیں لے کے گئے سن نا جس کو نام لینا سی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے پہ ڈال دو بات، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ہاں تسی دوسرے دے کھاتے جی پاؤ بھائی، نکل جاؤ دے جو۔ حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈے نال کی پہ لینا ہے؟ انہوں نے کہا میں تواڈے نال ضرور ہوں، لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی، کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے، اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا، میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن عاص کی وجہ سے، ورنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں ہوں۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ وہ نا حضرت ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں، ان کو فضیلت کفایت کر جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بخاری ہیں ایٹ لیسٹ اہل حدیث کے نزدیک، البانیہ کے تھے، سعودیہ میں آئے، پھر یہاں سے بھی نکل گئے، محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو، جب رسول اللہ نے خاص فرمار دیا عمار کے قاتل کے لیے تو صلح حدیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے۔
تسی نا جھوٹی وکالتاں کرو نبی نال، جو مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ، نبی نال ٹکر لیندے ہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، نبی سے ٹکر نہیں لیں۔ یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ تو مطلب اس کا اینڈ ہی نہیں ہونا، میں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں، مسلم شریف سے، بخاری شریف سے، نہ ختم ہونے والی چیز۔ اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے، چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں، ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی مجھے بہت کچھ یاد ہے۔ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے قتل عمار والی، اس کے اوپر حنفیوں کے امام حنیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے علامہ بدر الدین عینی ہیں، المتوفا 855 ہجری، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، جس طرح فتح الباری لکھی گئی ابن حجر اسقلانی کی المتوفا 852، ایک زمانے میں دونوں ہوئے، حنفی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے اوپر کامنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو 1 اجر ملے گا چونکہ وہ اجتہادی خطاب پہ تھے اور حضرت علی کو 2 اجر، تو میں ان سے کہوں گا کہ اجر کس بات کا؟ جب یہ کلیئر ہو گیا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی، تو اجر کس بات کا؟ کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے؟ یہ علامہ عینی لکھ رہا ہے، میں نہیں۔ وہ کہنے بھائی جی بچ جائے، یہی بڑی گل ہے، تسی دفاع کرنا آئے ہو، جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو، او پڑھ کے آؤ یار، کوئی علم حاصل کرو، تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ملا علی قاری، کتنا بڑا نام ہے، 1014 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے مرقہ لکھی ہے، مشکات کی شرح، دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی، حنفی عالم ہے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ حضرت عمار کے قتل کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت باغی جماعت ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا، جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش، دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے۔ کون؟ ملا علی قاری۔ اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا، مہجور ہو گئے دونوں۔ لو جی مولا علی قاری، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی، ابن سمیہ۔ اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی۔ وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے۔ انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے، اس زمانے نہیں سے کہانیاں ہونی ہیں، اے بعد امامہ نے کہانیاں بنو امیہ نو چھپانے واسطے، انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی۔ انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں، اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔
یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، وہ کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی ہے. اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی ہیں نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل. یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سب. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں. 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت نہیں، خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے. یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کامنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی
تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ احد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا تم لوگوں نے، اور کہہ رہے ہو کہ نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا، وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے، وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا، اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں، تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے، گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں ویسے اس کو ضمناً ساتھ